الحمد للہ الذی انزل على حبیبہ الکتاب الذی لا ریب فیہ والصلاة والسلام على حبیبہ علمہ علم الغیب وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مسئلہ علم غیب پر ہماری مسلسل اقساط کا جو پروگرام ہے، آج 31ویں قسط ہمارا موضوع ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مناقب اور عظمت و محاسن کا زیادہ سے زیادہ فہم عطا فرمائے اور ہمیں اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس کے عملی تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیبی معلومات اور غیبی اخبار ہیں، متعدد سالوں سے اس کے بارے میں ہمارا موضوع جاری ہے اور اس کے اللہ کے فضل اور توفیق سے 31واں والیم اس موضوع پر لانے کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور این سعادت بزور بازو نے اس تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یعنی اس وقت پاکستان کے جو مختلف مساجد میں خطبات جمعۃ المبارک ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، ہمارے سامعین کے لیے بھی، کہ شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہو جس میں اس موضوع پر اس قدر بیان کیا گیا ہو۔ تو اس سے اللہ سے دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ خلوص عطا فرمائے، ریا سے محفوظ فرمائے اور ذہن کو مطالعہ کو مزید وسعت عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ساتھ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دو شخصیات کو مشاہدہ کر لیا ہے اور خوشی محسوس کر رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں بعد کی خبر عطا فرما دی، فرمایا ہا کذا نبعث یوم القیامہ، سبحان اللہ، جس طرح یہ دونوں تمہیں آج میرے ساتھ نظر آئے ہیں ایسے ہی ہم قبروں سے اٹھیں گے۔ تو اس میں متعدد خبریں تھیں، ایک تو اس بات کی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی آخری آرام گاہ وہ مدینہ شریف میں ہوگی، وہ مسجد اقصی یا بیت اللہ میں نہیں ہوگی، چونکہ اس پر جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو مختلف آراء تھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی،
کوئی کہتے تھے کہ بیت المقدس نبیوں کی سرزمین ہے تو وہاں پر آپ کی قبر ہونی چاہیے، کوئی کہتے تھے مکہ شریف میں ہونی چاہیے، کوئی کہتے تھے جنت البقیع میں ہونی چاہیے. تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ حل کیا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی کی روح قبض ہوگی اسی جگہ پہ قبر بنائی جائے گی. تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آخری دنوں میں رہنے کا فیصلہ کیا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہیں روح قبض ہوگی، اور یہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہی وہ جگہ ہے کہ جو روز ازل سے رب ذوالجلال نے میرے بدن کے لیے پسند فرمائی ہے. کیونکہ یہ باقاعدہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت مانگی، کیونکہ عدل بہت زیادہ تھا کہ سب کے حجروں میں جاتا ہوں، اب میں جا نہیں سکتا، تو میں اپنے طور پر فیصلہ نہیں کروں گا کہ میں ایک ہی حجرے میں رہوں اور باقی جو ہے ازواج ان کے دل پر گزرے کہ ہمیں چھوڑ دیا ہے. تو تم سب اگر مجھے اجازت دے دو تو اب میں ہر جگہ جا نہیں سکتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس نے میری عیادت کرنی ہو وہ حجرہ عائشہ صدیقہ میں عیادت کرے. تو سب نے بالاتفاق کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ جہاں رہنا چاہتے ہو وہیں رہیں، یعنی حجرہ عائشہ صدیقہ میں آپ قیام کریں. تو حالانکہ وہ دو جہانوں کے سردار ہیں، وہ کسی کی اجازت کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو عدالت ہے اور امت کے لیے ایک معیار بھی قائم کرنا تھا کہ باقاعدہ اپنی ازواج سے اجازت مانگی اور اذن کا لفظ بولا، اگر تم اذن دے دو تو پھر میں یہیں رہوں. تو ان سب نے کہا ہماری طرف سے اجازت ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی انتخاب تھا کہ آخری وقت آ چکا ہے تو میری روح وہاں قبض ہو جو حجرہ عائشہ صدیقہ ہے. تو وہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہیں وصال ہوا. اور پھر اس بات پر سب صحابہ نے اتفاق کیا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے کہ جہاں وصال ہوگا وہیں میری قبر بنے گی اور وہیں روضہ پاک ہوگا. تو اس بنیاد پر وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مرقد نور ہے جس میں آج بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. تو یہ اس دن فرما دیا کہ ہاکذا نبعث، قبروں سے ہم یوں ہی باہر نکلیں گے کہ میری قبر وہی ہوگی جہاں ان دونوں کی ہوگی، اور جہاں میری ہوگی وہاں ان دونوں کی ہوگی، جہاں ان دونوں کی ہوگی وہاں میری ہوگی. تو مکہ شریف میں قبر کا احتمال، بیت المقدس میں قبر کا احتمال، یہ ساری باتیں ان کی اشارتاً نفی کر دی. اور پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی حجرہ میں دفن ہونا، اس کا فیصلہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا. یہ خبر بھی تھی کہ جس وقت یہ فوت ہوں گے تو ان کو یہیں میرے حجرہ میں جگہ ملے گی. جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، امام سیوطی نے الخصائص میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ میری چارپائی حجرہ مبارک کے باہر رکھ دینا اور اجازت مانگنا، اگر دروازہ کھل گیا تو مجھے وہاں دفن کر دینا. تو دروازہ کھل گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا. اور پھر تیسری جو جگہ بچتی تھی، یعنی ایک چوتھی جگہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تیسری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اظہار کرتی تھی یہ میری جگہ ہے، حجرہ میرا ہے، میرے شوہر نامدار اور میرے محبوب بھی جلوہ گر ہو گئے ہیں، ابا جی میرے بھی آ گئے ہیں. اب چوتھی جگہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ دفن ہوں گے اور میرے ساتھ باہر نکلیں گے، تو ایک جگہ بچ رہی ہے. تو حجرہ عائشہ صدیقہ وہ سمجھتی تھیں عائشہ صدیقہ یہ میری جگہ ہے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہو گیا اور وہ شدید زخمی، خون بہ رہا تھا، جو چیز پلائی جاتی تھی ہاتھوں سے باہر نکل رہی تھی، تو کہنے لگے میرے ساتھ اب سارے ہمدردی کرنا چاہتے ہو اور سب اس وقت میرے درد میں تم مبتلا ہو اور میری خراج تحسین پیش کر رہے ہو. میری اس وقت سب سے بڑی چاہت یہ ہے کہ اس حجرہ نبی علیہ السلام میں جو جگہ بچی ہوئی ہے وہ جگہ مجھے قبر کے لیے عطا کر دی جائے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کو بھیجا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں تو اپنے لیے رکھے ہوئے تھی، لیکن میں ایثار کرتے ہوئے یہ جگہ اپنے نبی علیہ السلام کے غلام کو دے دیتی ہوں اور مجھے وہاں دفن کرنا جہاں دیگر ازواج دفن ہے، وہ جنت البقیع میں. تو اس طرح اب یہ تینوں باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے مرقد پاک کی خبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی خبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی خبر، یہ فرما دیا ہاکذا نبعث،
ایسے ہی جیسے آج یہ دونوں میرے ساتھ ہیں، ایسے ہی قیامت کو یہ دونوں میرے ساتھ باہر نکلیں گے اور قبروں سے باہر آئیں گے، ایسے ہم اٹھیں گے۔ وہ قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے صدیوں بعد اس کی بھی خبر دے دی، اور کچھ سالوں کے بعد جو کچھ ہونا تھا اس کی بھی خبر دے دی۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سارے صحابہ پر ان دو شخصیات کا امتیاز ہے اس کو واضح کر دیا کہ پہلے ہم نکلیں گے، پھر ہمارا جلوس چلے گا، اہل بقیع پھر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، پھر اہل مدینہ جو دوسرے قبرستانوں میں ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ یہ ترتیب پھر بیان کی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے ان دو قائدین کی جو قیادت ہے اور جو نبی علیہ السلام کے دربار میں مقبولیت ہے اس کو بھی اس موقع پہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ دوسری حدیث شریف جو تقریباً سیاستہ کی ہر کتاب میں موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو آثار اور سیر صحابہ کی کتابیں ہیں، وبالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے متعلق، اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتیکم رجل، تمہارے پاس ایک مرد آئے گا، ما امداد الیمن، یمن سے جو کمک آئے گی اسلامی فوج کے لیے اس کے ہمراہ ایک آدمی ہوگا، یقال لہ اویس بن عامر، اس کا نام اویس ہوگا، اس کے والد کا نام عامر ہوگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خبر غیب پر اتنا یقین اور اعتماد تھا کہ جب بھی کوئی لشکر یمن سے آیا ہے تو آپ نے اپنے دور حکومت میں ان سے پوچھا افیکم رجل اسمہ اویس، کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا نام اویس ہو؟ تو کہتے ہیں میں پوچھتا رہا، بالآخر ایک جب لشکر آیا یمن کا تو میں نے پوچھا افیکم اویس بن عامر، کیا تم میں اویس بن عامر موجود ہیں؟ تو ایک شخص نے کہا میرا نام اویس ہے۔ تو فرمایا علاقہ والدہ، کیا تمہاری والدہ اس وقت زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں زندہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر تم ہی ہو۔ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور ایک حدیث میں کتنی غیب کی خبریں ہیں کہ لشکر آئے گا عمر تمہارے عہد میں تمہارے پاس آئے گا یمن سے تمہاری فوج کی مدد کے لیے، ان میں ایک بندہ ہوگا اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے اویس اور باپ کا نام عامر ہوگا، اور پھر فرمایا من مراد ثم من قرن، اس کا قبیلہ مراد ہوگا اور مراد جو ہے وہ قبیلہ کرن کی شاخ ہوگی، یہ جو اویس کرنی کہا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر کہ اوپر بڑا قبیلہ جو ہے وہ کرن ہے اور پھر اس کی نیچے جو شاخ ہے وہ مراد ہے۔ فرمایا وہ بندہ نام اس کا اویس ہوگا، والد کا نام عامر ہوگا اور قبیلہ ان کا ابتدائی جو ہے وہ ہوگا مراد، اور اوپر بڑا قبیلہ جو ہے وہ کرن ہوگا، وَلَهُ والدہ، وہ اور کوئی رشتہ دار اس وقت ان کا زندہ نہیں ہوگا، صرف والدہ، اور وہ ہوا بہا بارن، وہ اپنے والدہ کی خدمت کرنے والے ہوں گے، نافرمان نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا کان ابھی برس، اس بندے کی علامت یہ ہے کہ اس کو برس کا مرض رہ چکا ہوگا، لیکن اللہ نے وہ مرض ٹھیک کر دیا گیا ہوگا، الا موضع درہم، درہم جتنا ناف کے اوپر وہ نشان بیماری کا موجود ہوگا، باقی ساری بیماری ختم ہو چکی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ علامتیں نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں اور فرمایا ہے اس بندے کی شان یہ ہوگی لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر کہیں وہ قسم اٹھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا۔ وہ جو قسم اٹھا دے کہ اے اللہ اب دن ہو، اب رات ہو، اب دوپہر ہو، جو کہے گا اللہ وہی کر دے گا۔ اے اللہ فلاں کے گھر بچہ پیدا ہو، فلاں کو یہ کر دے، اے اللہ میں قسم اٹھاتا ہوں فلاں کو جنت دے، وہ جنتی ہے، فرمایا اللہ ابرہ، اس کی ویلیو اتنی ہوگی اللہ کے دربار میں، اللہ اس کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا، اپنا نظام بدل کے اس کی قسم کو پورا فرما دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اویس میں نے تجھے پہچان لیا ہے، یہ علامتیں ہیں یہ ساری تمہارے اندر موجود ہیں، تم اویس بھی ہو، عامر کے بیٹے بھی ہو، مراد سے بھی ہو، کرن سے بھی ہو، والدہ بھی تمہاری زندہ ہے اور ان کے سوا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بدن پہ برس رہا ہے، ٹھیک بھی ہو چکا ہے، اب وہ ایک نشان باقی ہے۔ فرمایا میرے لیے مجھے محبوب علیہ السلام نے کہا تھا عمر اگر تم ان کو پالو، ان استطاعت ان یستغفر لک فلیفعل، ان کو کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں، اگر دعا کروا سکو تو ضرور کروا لینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار غیب کے لحاظ سے یہ بھی پتا چلا کہ عمر اس وقت زندہ بھی ہوں گے اور عمر کی ملاقات بھی ہو جائے گی، اور پھر یہ فرمایا کہ تم نے اس سے دعا کروانی ہے۔ اب ملاقات ہوئی، بات چیت ہوتی رہی،
تو ویسے نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں آپ جیسے بندے کے لیے دعا کرنے والا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، مجھے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ کو میرے لیے دعا کرنا ہوگی۔ حضرت اویس کا ایک اپنا مزاج تھا، یعنی وہاں پہنچے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے اب آگے پیچھے نہیں ہونا، آپ میرے بھائی ہیں، لیکن ان کی جو طبیعت تھی وہ ایک منفرد قسم کی طبیعت تھی، اور انہوں نے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں یہاں نہیں رہوں گا، میں چلا جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا جہاں جاؤ گے میں تمہیں لیٹر لکھ دیتا ہوں کہ وہاں کی حکومت میں جو ہمارا گورنر ہو وہ تمہارا خاص خیال رکھے۔ تو ویسے نے کہا نہیں، مجھے کسی کے خیال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے رہوں گا کہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ بالآخر وہ کوفہ منتقل ہو گئے اور آگے مختلف احوال ان کے موجود ہیں۔ تو یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی فرمان میں خبریں بھی دی ہیں، اور یہاں سے صحابہ کا عقیدہ بھی کس طرح موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سمجھا کہ مستقبل کا پتہ تو ہوتا کسی کو نہیں، پتہ نہیں یہ سرکار نے کیسے فرما دیا ہے، میں کیوں ہر لشکر کا انٹرویو کرتا رہوں، وہ کوئی یقینی معاملہ نہیں ہے، ایسا نہیں سمجھا۔ انہوں نے یقین سمجھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو غیبی معلومات دیتے ہیں وہ سچی ہوتی ہیں اور واقعے کے مطابق ہوتی ہیں، اور اللہ کے فضل سے واقعے کے مطابق سچی ثابت ہو گئی۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مستدرک للحاکم اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا ایک انسان اس دنیا میں ظاہر ہوگا من اہل بیتی، میرے اہل بیت سے ہوگا، یوات اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام والا ہوگا، وَيُعَادُ اسم ابی اسم ابی، اس کی ولدیت بھی وہی ہوگی جو میری ولدیت ہے، یعنی میں محمد بن عبداللہ ہوں، وہ بھی محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ میرے اہل بیت سے ہوگا، سید ہوگا، اور باقاعدہ اس کے اوصاف بیان کیے حدیث شریف میں، یعنی اس طرح باریک ناک ہوگی، اونچی ناک ہوگی، رنگ سفید ہوگا، میرے اہل بیت سے ہوگا، وہ امام مہدی ہوگا، اور پھر وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخبار کو، جو ایک حدیث میں نہیں تقریباً 15-16 احادیث میں جدا جدا سندوں سے جدا جدا الفاظ کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں، اور امت کا بالاجماع یہ عقیدہ ہے کہ وہ یقیناً حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، اور پھر وہ اس سرزمین کو نئے سرے سے انصاف کا گہوارہ بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت، یعنی جو سلطنت کا انداز ہے اس کو نافذ کر کے ایک بار پھر اس اسلام کو عروج عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس میں جو شیعہ کا عقیدہ ہے وہ بالکل ان احادیث کے منافی ہے، یعنی اس کی حمایت یہ حدیثیں نہیں کرتی، ان کے نزدیک وہ سامرہ کی غار میں چھپ چکے ہیں، وہ پیدا ہو چکے ہیں، چھپ چکے ہیں، اور پھر جا کے ظاہر ہوں گے، جبکہ حدیث شریف میں وہ بعد میں پیدا ہوں گے، ان کی یہ علامات ہوں گی، اور سامرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، دمشق کا ذکر ہے، اور پھر ظہور ہوگا، اور اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہو چکے ہوں گے پھر یہ اتریں گے وہاں پر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی کہیں گے کہ آپ جماعت کراؤ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، امامکم منکم، اس امت میں امام اسی کا ہوگا، آپ جماعت کرائیں گے میں پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی نہیں آئیں گے کوئی نئی نبوت لے کر، ورنہ جماعت آپ کراتے، وہ اتنی پابندی کریں گے، یعنی حدیث شریف میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ میں تو آیا ہوں ایک مقتدی کی حیثیت میں، اس امت کا امام ہی جو اس امت سے ہوگا وہ جماعت کرائے گا، تو امام مہدی جو ہے وہ جماعت کرائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سامرہ والا سارا قصہ گڑا ہوا ہے، میں نے سامرہ حاضری دی ہے، مزار شریف وہاں پر ائمہ اہل بیت میں جو موجود ہے امام علی ہادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، اس سے کچھ دور وہ شیعوں کا وہ غار والا مسئلہ ہے، یعنی وہ ایسی چھوٹا سا سوراخ ہے جس کے بارے میں انہوں نے بنا کے وہ قصہ گڑا ہوا ہے، نہ وہاں کوئی داخل ہوا ہے نہ وہاں سے کوئی خارج ہوگا، وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوصاف جدا، ان کا ظہور جدا، ان کا انداز جدا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جہت میں ان کی وہ تعیین فرمائی ہے۔ اس میں ہے کہ ظہور کے لحاظ سے الفاظ جو ہے یخرجو کے لحاظ سے موجود ہیں، جو یہ گنجائش پیدا کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے کہ کب ان کی ولادت ہوگی اور کس انداز میں وہ ظاہر ہوں گے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی
غیبی معلومات میں سے وہ معاملہ ہے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں ہم حضرت حسن بصری کے پاس پڑھتے تھے. حضرت حسن بصری جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولایت میں خلیفہ ہے اور علمی اسناد حضرت حسن بصری تک پہنچتی ہیں. یعنی بندہ ناچیز کی جو بغداد شریف کی سند ہے شیخ عبد الکریم مدرس صاحب کی، اس سند میں جو اوپر جا کے ہمارے آخری استاذ ہیں وہ حضرت حسن بصری ہیں، اور حضرت بصری جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے، اور حضرت علی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ذات تک معاملہ پہنچتا ہے. وہ حضرت حسن بصری وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے شاگرد اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم ان کی عیادت کے لیے گئے کہ آخری عمر تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، بیمار تھے، حتی ملأنا البیت، تو ہم اتنے تھے عیادت کرنے والے کہ جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے ہم نے سارا کمرہ بھر دیا. فقابض رجلیہ، تو انہوں نے اپنے قدم مبارک سمیٹ لیے، یعنی پہلے لیٹے ہوئے تھے تو جب زیادہ رش ہو گیا تو انہوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تاکہ کچھ جگہ بچ جائے. اب حضرت بصری کہنے لگے جیسے تم آج میرے پاس آئے ہو ایسے ہی ایک دن ہم حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے تھے، تم میرے شاگرد ہو، میری عیادت کے لیے آئے ہو، تو ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے نعودہ، ان کی عیادت کرنے کے لیے. فملأنا البیت، ہم نے بھی گھر بھر دیا تھا. یعنی یہی انداز بن گیا تھا. فقابض رجلیہ، تو حضرت ابو ہریرہ کو بھی اپنے قدم سمیٹنے پڑے تھے، انہوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے اور ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کی. پھر فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں دیکھ کے کہا اے حسن بصری اور ان کے ساتھ آنے والوں، تم میری عیادت کے لیے آئے ہو، ایک دن ہم نے بھی نبی علیہ السلام کی یوں عیادت کی تھی. ہم گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعودہ، ان کی عیادت کرنے کے لیے. ملأنا البیت، ہم نے بھی وہ حجرہ بھر دیا تھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ہم نے وہ حجرہ بھر دیا، وہاں ہم داخل ہوئے. ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. کہنے لگے کہ جس وقت ہم نے حجرہ بھر دیا فقابض رجلیہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک سمیٹ لیے، یعنی بیماری کے باوجود جگہ دینے کے لیے. اب یہ دیکھو نا کس طرح اس علم دین کی برکت ہے اور کس طرح سینے سے سینہ ملا ہوا ہے اور کس طرح نور کی یہ چین ہے اور زنجیر ہے اور لفظوں کا اثر کیسے ہے. آگے جو ادائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور جو شوق ان کے ساتھ صحابہ کا ہے وہی شوق بعد والے صحابہ سے ظاہر کر رہے ہیں اور پھر بعد والوں سے بعد والے وہ شوق ظاہر کر رہے ہیں اور انداز وہی ہے. اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حدیث بیان کی تھی جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں. کیا حدیث بیان کی؟ فرمایا میرے صحابہ بڑے عشق سے تم میرے پاس بیٹھے ہو، میں دنیا سے چلا جاؤں گا. سیأتیکم اقوام یطلبون العلم، وہ وقت آنے والا ہے. یہ غیب کی خبریں جو تھیں، سیأتیکم اقوام، تمہارے پاس قومیں چل کے آئیں گی، تم مرشد ہوگے لوگوں کے، تم رہبر بن جاؤ گے، تم استاذ ہوگے، تم معلم ہوگے میری امت کے. سیأتیکم اقوام، تمہارے پاس اقوام آئیں گی، کس مقصد کے لیے؟ یطلبون العلم، طالب علم بن کے علم پڑھنے تمہارے پاس قومیں آئیں گی. تو پھر میری طرف سے تم پہ لازم ہے رحبوہم وحیوہم وعلموہم، تم نے مجھ سے نور لیا اور تم پر میں لازم کر رہا ہوں جب کوئی پڑھنے آئے گا حیوہم، تم نے اس کو تحیہ پیش کرنا ہے، مبارکباد دینی ہے. فرحبوہم، ان کو مرحبا کہنا ہے. وعلموہم، اور صرف مرحبا پہ نہیں رکھنا، ان کو پڑھانا بھی ہے، ان کو تعلیم دینی ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حدیث بیان کرتے وقت یہ منظر بھی اس لیے بیان کرتے ہیں. اب بیان کیا نا ابو ہریرہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے کہ ہم آئے تھے عیادت کے لیے اور بھر دیا تھا ہم نے گھر، اور موقع وہ تھا نبی علیہ السلام کا کہ جب بیماری تھی آخر میں، اور ایسا موقع ہی تھا حضرت ابو ہریرہ کا جب سننے والے ان سے سن رہے تھے، اور ایسا موقع ہی تھا حضرت حسن بصری کا جب سننے والے ان سے سن رہے تھے. آگے اس حدیث کو ہم تک پہنچایا گیا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دے دی، علم بھی دے دیا کہ میرا پڑھایا ہوا ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جس کا کوئی گاہک نہ ہو، جس کو کوئی لینے والا نہ ہو، جس کا کوئی شوق نہ ہو. صحابہ تم مجھ سے پڑھ کے فارغ ہو جاؤ اور دنیا میں کوئی تمہاری طرف رخ نہ کرے، تمہیں کوئی قبلہ نہ بنائے اور تمہیں کوئی اپنا رہبر نہ سمجھے. اور میں ایسا نہیں ہوگا،
تم میں ہر ایک دنیا کا لیڈر بن جائے گا، اقوام تمہارے پاس آئیں گی، قومیں تمہارے پاس پہنچے گی، تو پھر وہ گھر چھوڑ کے آئیں گے. دوسری حدیث میں ہے من اقطار الارض، زمین کے کونے کونے سے آئیں گے، یعنی آخری جہاں زمین ختم ہوتی ہے، آخری ممالک، وہاں بھی میرا اسلام جائے گا، وہاں سے بھی لوگ آئیں گے، یعنی کچھ تمہارے پاس، کچھ تمہارے پڑے ہوئے لوگوں کے پاس. اقطار ارض سے لوگ پہنچیں گے تو وہ ان کا شوق ہے کہ ادھر رخ کریں گے، نہ تجارت کے لیے، نہ دنیا کے لیے، نہ رشتہ داروں کے لیے، صرف میری باتیں سننے کے لیے. وہ تمہارے پاس آئیں گے تو ان کا یہ جہاد ہے کہ وہ اپنی اونٹنیوں کے کلیجے پگھلا دیں گے سفر کر کر کے، ادھر آئیں گے، اور جب آ جائیں تو یہ تم پر لازم ہے، تم نے ان کو خوش آمدید کہنا ہے، مرحبا کہنا ہے، کھلے ماتھے سے ملنا ہے، اور پھر ان کو تم نے میرا دین بھی پڑھانا ہے. یہ خبر تھی. چشم فلک گواہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس جگہ پہ پہنچے اور وہ علم حاصل کیا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتری بھی بیان کر دی. حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس دم کروانے کے لیے جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کسی کے پاس محض زیارت کے لیے جائے، یا کسی کے پاس کسی اور کام کے لیے، اس کے لیے روحانی منظر ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے سر فہرست جو فرض عائد کیا، فرمایا وہ تمہارے پاس پڑھنے آئے اور تم نے ان کو پڑھانا ہے. یہ میرا ورثہ ہے تمہارے پاس، اس میں روحانیت ہے، یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے، یہ میرا دین ہے، یہ تم ہو میرے وارث پیچھے، اور تم نے آگے وارث بنانے ہیں. اور جب وہ چل کے آ جائیں تو اس مقصد کے لیے پہنچیں گے، میرا دین حاصل کرنے کے لیے، تو تم نے ان کو دین دینا ہے. پھر میری خوشی ہے تم پر کہ تم نے میری وراثت کا دنیا میں حق ادا کر دیا ہے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ جہاں تم ہو اس وقت یہاں بھی لوگ پہنچیں گے، اور جہاں تم میں سے کوئی چلا جائے گا سفر کر کے وہاں بھی لوگ پہنچیں گے. اب دمشق میں تھے نا صحابی بیٹھے ہوئے، حضرت ابو درداء، تو ایک شخص پہنچا، اس نے کہا جئتو کا من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت قیس بن کثیر کی جو روایت ہے کہ میں دمشق آیا ہوں مدینہ شریف سے چل کے، لحدیث بلغنی انک تحدثہ، ایک حدیث پڑھنے کے لیے مجھے پتا چلا ہے تم نے اپنے کانوں سے وہ نبی علیہ السلام سے سنی ہے. تو اس میں جو خبر دی تھی وہ کتنی سچی ثابت ہوئی. ایک ایک صحابی کو تلاش کر کے پچھلوں نے ان سے جا کے پڑھا، ان سے فیض حاصل کیا، اس کو اکٹھا کیا، اور پھر آگے اس کو تقسیم کیا اور اس کو بانٹتے رہے. اور یہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے معین کر دیا کہ علم کا محور میری امت میں کیا ہوگا. ایک ہے علم کا جواز اور ایک ہے علم کا محور اور برتری. تو وہ فرمایا آئیں گے من اقطار الارض تمہارے پاس. تو صحابہ نے کیا پڑھایا ان کو؟ قرآن پڑھایا اور سنت. محور ہے صحابہ کی ذات، اہل بیت جنہوں نے پڑھا ہے، اور فرمایا سمٹ کے لوگ ہر طرف سے تمہارے پاس آئیں گے، تم وہ علم دو گے. تو جو صحابہ نے پڑھا اور صحابہ نے پڑھایا براہ راست، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ورثہ. آگے اس کے شعبہ ہے ضمناً جن کو اگر کوئی حاصل کرے دین کے لیے تو جائز ہے اور اچھا ہے. لیکن یہ لوگوں کا غلط استدلال ہے جو روشن خیال یہ کہتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے اگرچہ بھی اس حدیث میں سکم ہے اور ضعف کا قول لوگوں نے کیا ہے، لیکن ہر جہت سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ دینا چاہتے تھے نظریات صحابہ کو کہ ان کی معلومات میں جو دور کا ملک ہے وہ چین ہے، تو امت کو پتا چل جائے دور جا کے بھی دین پڑھنا پڑے تو پڑھنا ضرور ہے. چین کا نام لینے میں مقصد دور کا نام تھا، دور کا سفر تھا. یہ مقصد نہیں تھا کہ جو چین میں اس وقت ہے وہ جا کے پڑھو. ورنہ صحابہ کرام ایسے نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی باتیں سنے اور اٹھے کوئی بھی نہ. ان کی تو شان یہ ہے نا کہ حکم ایک کو ہوتا ہے تیار سارے ہو جاتے ہیں. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ جاؤ جا کے چین پڑھو تو بتایا جائے کتنے سو گئے تھے. حکم کے مطابق تو چاہیے تھا نا کہ ہزاروں جاتے، کیونکہ سرکار حکم دیں کہ بدر جانا ہے، احد جانا ہے، حکم دیں ایک کو. یہی تو کہا تھا عروہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ میں دیکھ کر کہ لو امرا فابتدروا امرہ، قریش مکہ میں دیکھ کے آیا ہوں وہ حکم ایک کو دیتے ہیں تیار سارے ہو جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے اطلبوا العلم، یہ امر کا صیغہ ہے، علم حاصل کرو ولو بسین، چین میں جانا پڑے. تو پھر چاہیے تھا کہ صحابہ کی کم از کم ایک جماعت تو چلی جاتی، جبکہ ایک صحابی کا جانا بھی ثابت نہیں کہ سرکار کا فرمان سن کے مدینہ شریف کو چھوڑ کے وہ چین چلے گئے. ایک کا بھی نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے سچ سمجھا جو سمجھا ہے.
کہ یہ مقصد تھا کہ دور جا کے بھی اگر بعد والی امت کو دین پڑھنا پڑے گا تو وہ جا کے پڑھے. یہ نہ کہیں کہ گھر ملے تو پڑھیں گے, دور جا کے نہیں پڑھیں گے. دوری کے لحاظ سے تشبیہ دی ہے, جو کچھ چین میں تھا اس وقت اس کے لحاظ سے تشبیہ نہیں دی, بلکہ فرمایا صحابہ پڑھنے آئیں گے چین والے بھی تمہارے پاس. من اقطار الارض, زمین کے سارے کونوں سے لوگ چلیں گے, علم مدینہ شریف میں ہوگا, علم صحابہ تمہارے پاس ہوگا, علم صحابہ جہاں تم چلے جاؤ گے وہاں ہوگا. اب تقریباً 550 صحابہ کے مراکز عراق میں, تو یہ علم منتقل ہوا عراق کی سرزمین کے اندر, یمن میں, مصر میں, شام میں, یہ صحابہ کے مراکز ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جہاں تم ہوگے وہی علم ہوگا, اور لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے, ڈھونڈ کے تم سے علم دین پڑھیں گے. تو یہ وہ علم دین تھا جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقطار ارض سے لوگ آئیں گے, سیاتیکم اقوام, ایک دو مرد نہیں قومیں تمہارے پاس پہنچیں گی اور وہ تم سے علم پڑھیں گی. تو نبی علیہ السلام نے محور بھی بتا دیا کہ اصل جو فضیلت والا علم ہے وہ کون سا ہے, اور اس کے حصول کے لیے مرکز کون سا ہے, اور وہ ذاتیں کون سی ہے. تو یہ وہ کردار ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے علم کا خزانہ اور محور قرار دے دیا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخبار غیب دی ہیں ان میں ابو داؤد شریف میں یہ حدیث شریف ہے, اس کا ایک حصہ پہلے بیان کیا پہلے کسی قسط میں, لیکن اس میں اضافہ ہے. غزوہ حنین کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے چل کے آئے, حنین کے غزوہ کے لیے, یہ طائف کا علاقہ جو ہے حوازن قبیلہ سے لڑائی کرنی تھی, تو مدینہ شریف سے چل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر وہاں پہنچا. تو ابھی کافی فاصلہ حوازن تک موجود تھا کہ رات کا وقت آیا تو پڑاؤ کیا. ایک صحابی آ گئے, سہل بن حنظلہ راوی ہے, وہ کہتے ہیں میں پاس بیٹھا تھا تو ہمارے ہی ساتھی جو کہ کسی وجہ سے آگے گزر گئے تھے اور پھر آگے جا کے دیکھا کہ لشکر نہیں پہنچا تو واپس آ گئے. انہوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ خطرناک مسئلہ بڑا ہے, اگلیاں پہاڑیاں جو ہے میں وہاں چلا گیا تھا, میں تو دیکھ کے آیا ہوں, ان کی تیاری بڑی ہے. جاؤ علی بکرات ابیہم, یہ مقولہ عربی زبان کا ہے کہ وہ تو بڑے چھوٹے سارے ہی آ گئے ہیں. زون کا لفظ بولا کہ ان کی عورتیں بھی حدجوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اونٹ بہت زیادہ ہیں, بکریاں ساتھ ہیں, وہ تو باقاعدہ صف بندی اور منصوبہ بندی سے آگے ہیں, بکریاں ذبح کرتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے, سواریاں ہیں, یہاں رہنے کا ان کا پروگرام ہے اس جگہ پہ جہاں ہم ان کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں, تو بڑی تیز تیاری ان کی, بڑے سخت حالات ہیں. اس طرح کا انداز تھا صحابی کا. تو محبوب علیہ السلام مسکرائے اور میں تل کا غدن غنیمت المسلمین انشاء اللہ تعالی, اچھا ہے جو کچھ لے آئے ہیں یہ سب کچھ تمہارا مال غنیمت ہے. تل کا غدن, کل کا لفظ بولا, کل, یہ کل, تل کا غدن غنیمت المسلمین, جتنے اونٹ لے آئے ہیں اچھا ہمارے لیے لائے, جتنی بکریاں لائے ہمارے لیے لائے, یہ جو کچھ لائے ہیں کل غنیمت المسلمین غدن انشاء اللہ تعالی, کل یہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا, وہ کوئی اور کوئی ہے, یہ اللہ کی عطا سے جاننے والے ہیں. صحابہ کا یقین ہے کہ جب فرما دیا ہے تو اب ان میں سے آیا ہوا کوئی بچ کے نہیں جا سکتا, سارے یا مارے جائیں گے یا پھر یہ قیدی بنیں گے اور ان کا مال غنیمت بن جائے گا. اس کے بعد کا معاملہ, یہ حصہ پہلے ایک قسط میں آ چکا ہے. اس کے بعد جب رات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرسنا, آج رات پہرا کون دے گا, کیونکہ ابھی یہاں لشکر اسلامی ہے, درمیان میں کچھ پہاڑ ہیں, آگے حوازن ہے, فرمایا رات کو اس سائیڈ پہ پہرا کون دے گا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ ہمیشہ کے لیے ہے, قیامت تک اور بعد کے لیے, تو اس وقت کا مسئلہ اس رات کا ہوتا تو پہرے دار کو کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن قیامت تک کے لیے پہرے دار کے جواز کو بھی تو ثابت کرنا تھا کہ جب میں ظاہر میں ان میں نہیں ہوں گا تو پھر ان کے پاس میری سنت تو ہو. سرکار کو جاسوسی کروانے کی ضرورت نہیں, ان کی آنکھ تو عرش سے پار بھی دیکھتی ہے, لیکن جب امت کو ضرورت پڑے گی تو ان کو سنت ہونی چاہیے کہ سرکار نے بندوں کو بھیجا تھا, جائز ہے, اس طرح بھیجا جا سکتا دشمنوں کے خلاف. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کون آج پہرا دے گا, اور اکیلا کھڑا ہوگا اس طرف. تو حضرت انس بن ابی مرثد غنوی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا, جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ایک دن مدینہ شریف میں ایسے حالات بنے, رات کو آوازیں آ رہی تھیں, فرمایا کون پہرا دے گا رات کو, کون جائے گا اس طرف. حضرت زبیر نے کہا میں جاؤں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے, میرا حواری زبیر. حواری کہتے ہیں مخلص صحابی کو, اب اس لفظ کا معنی ہی بدل گیا ہے.
اب ہماری معاذ اللہ ایک غلط سے معنی میں آتا ہے، ہماری مخلص سے ابھی کو کہتے ہیں، یعنی جو مخلصین میں بھی بڑا مخلص ہو، اور ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے. میرا ہواری اگر کسی نے پوچھنا ہو تو بتانا ہے زبیر میرا ہواری ہے. اب حضرت انس جو ہے وہ کہتے ہیں، انس بن ابی مرثد، یہ انس بن مالک کے علاوہ ہے، یہ کہتے ہیں میں جاؤں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سواری پہ بیٹھو، ادھر جاؤ، گھاٹی آئے گی، نیچے نہیں رہنا، چوٹی پہ چڑھنا اور رات وہاں پہ گزارنی ہے. یہ امام ابو داؤد نے رباط فی سبیل اللہ کی فضیلت میں اس کو ذکر کیا کہ رات کو فوجی پہرا دے تو اس کو ثواب کتنا ملتا ہے. یہ ہے نا حکمتیں، اگر سرکار نہ بھیجتے تو رات جو سردی میں ٹھٹر جائے بارڈر پہ، اس کے ثواب کا یہ بیان کس انداز میں ہوتا. اب آئیں گے واپس تو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام ایوارڈ کیا عطا فرماتے ہیں. اب وہ چلے گئے، صبح ہو گئی، فجر کا نماز کا وقت آ گیا. تو یہ بتایا ہوا تھا کہ اس اتنے ٹائم تک رہنا ہے، پھر نماز کے وقت آ جانا ہے. وہ نہیں پہنچے واپس. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا هل احسستم فارسکم صحابہ، کوئی پتہ ہے تمہیں اپنے اس گھوڑ سوار کا؟ انہوں نے کہا ما احسسنا، ہم نے تو کوئی محسوس نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا کہ حل ترونا، تم نے دیکھا ہے. مطلب یہ تھا حواس خمسہ کے لحاظ سے سوال تھا کہ ویسے اندھیرا ہے، دیکھ تو سکتے نہیں، لیکن سن تو سکتے ہو، کہیں بولا ہو، کہیں گزرتا کوئی گھوڑے کی آواز، کوئی سواری کی آواز، کوئی تمہارے محسوسات میں ہے اپنے فارس کے بارے میں رات جو پہرا دیتا رہا؟ تو کہنے لگے کوئی معلومات نہیں. جماعت کھڑی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے شان دیکھو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، ادھر مخلوق میں شاغل، ادھر اللہ سے واصل، رب سے باتیں بھی کر رہے ہیں، اپنے گھوڑ سوار کی تلاش بھی کر رہے ہیں. باقاعدہ التفات کے لفظ ہیں، اور یہ نگاہ نبوت ہے. عام بندہ توجہ دوسری طرف کرے، نماز میں فطور آ جاتا ہے، لیکن یہاں فطور نہیں، مزید نور آ جاتا ہے. وہ وہاں پر مدینہ شریف میں جماعت کرائی تھی نا، جماعت کھڑی تھی آخری صف میں. ایک شخص جو ہے وہ نماز میں آیا اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو سلام پھیرا، فرمایا اترون انہ یخفی علی شیء مما تصنعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جب جماعت کراؤں تو تم مجھے نظر نہیں آتے؟ واللہ، خدا کی قسم، لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، میں آگے نماز پڑھاتا ہوا تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارا دل بھی دیکھتا ہوں. انی لاراکم من وراء ظہری، میں پشت کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو نماز کون سی ہے؟ اللہ کا دیدار. ہم جیسی نمازوں والی نہیں، اللہ کا دیدار. ادھر اللہ کا دیدار بھی ہے، ادھر امت کے ساتھ پیار بھی ہے. اتنی ہائی لیول کی نماز، اور اسی کے اندر پچھلوں کا بھی دھیان ہے، کیونکہ یہ منصب ہے اپنا کہ ان کی نگہبانی بھی کرنی ہے، ان کی قیادت بھی کرنی ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بڑی نماز جس میں ادھر بھی کوئی خلل نہیں آیا، اور ادھر درمیان میں نگاہ پہنچ گئی ہے حجابات میں سے اندر جا کے کہ میرا فارس کہاں پہ موجود ہے. جب سلام پھیرا، وہ نہیں آئے تھے ابھی تک، فرمایا ابشروا قد جاء فارسکم، صحابہ خوش ہو جاؤ، تمہارا فوجی آ گیا ہے، خوش ہو جاؤ، تمہارا فارس گھوڑ سوار پہنچ گیا ہے. صحابہ کہتے ہم نے پھر اس طرف دیکھا، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، یعنی کچھ اندھیرا بھی ہے، کچھ ادھر درخت جھاڑیاں ہیں. صحابہ اشجار کا لفظ بولا ہے. ہم نے دیکھا، کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ سواری پہ سامنے آ گئے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھا رہے ہیں، اور اندھیرے تغلیظ کے اندر اور درختوں کے پیچھے اور دور مقام پر جہاں وہ موجود ہے اس کو دیکھ بھی لیا ہے. نماز میں بھی خلل نہیں ہے، اور اپنی امت کے لیے جو پیار ہے وہ بھی ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں کسی کو بارڈر پہ بھیج کر اس کی پھر پیچھے کوئی خبر ہی نہ ہو. فرمایا یہ ہے میرے صحابہ، تمہارا فارس آ گیا ہے، خوشخبری دے دی ہے. اس وقت صحابہ کو نظر نہیں آیا، لیکن بعد میں چند لمحے گزرے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کو سامنے دیکھ لیا. محبوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا انس تم نے رات جاگتے گزاری، اب اترے ہو سواری سے نیچے؟ کہنے لگے صرف اترا ہوں نماز پڑھنے کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے. یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ صحابہ کو پتا چلے جو پاس بیٹھے تھے کہ رات کا عمل ان کا کیا رہا، ورنہ وہ جو حضرت ابو ہریرہ کو کھجوروں کی نگرانی کے لیے بٹھائیں تو خود بتائیں رات آیا کون تھا چوری کرنے کے لیے. فرمایا یہ عمل ہے، یعنی سواری پہ بٹھایا تھا میں نے ان کو، تو غافل نہیں ہے، صرف نماز کے لیے اترے تھے نیچے، اور قضاء حاجت کے لیے باقی ساری رات سواری پہ گزاری ہے. تو کیا فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا تم نے اپنی جنت ثابت کر لی ہے، آج کے بعد تم کوئی کام نہ کرو نیکی کا، پھر بھی تم جنتی ہو. قد او جبتا، میرے انس تم نے جنت واجب کر لی.
لا علیکا تم پہ کوئی حرج نہیں، اللہ تعمل بعدہا آج کی رات کے پہرے کے بعد اگر تم کوئی کام بھی نہ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہاری جنت فائنل ہو گئی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور آپ کی وسعت علم اور ادراک، اس کو کوئی تول اور ناپ کیسے سکتا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دے دیا، اب کہاں ہے وہ گمراہ سوچ جو یہ کہیں کہ ان کو تو اپنا پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ تو کہتے ہیں میرے انس تو کچھ بھی نہ کر جنت پکی ہو گئی ہے، کچھ نہ کر، لا علیکا، ابو داؤد شریف کی کتاب الجہاد میں ہے، لا علیکا اللہ تعمل بعدہا، کوئی کام تم نہ کرو پھر بھی تمہاری جنت کھری ہے، تمہیں جنت ملے گی۔ یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام یہ فرما دیتے ہیں کہ کچھ نہ کر، وہ پہلے سے زیادہ عمل میں تیز ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ عمل کرتا ہے، یعنی ان کے مزاج ہی نہیں کہ بگڑ جائیں اور عمل چھوڑ دے کہ چھٹی مل گئی ہے۔ سرکار نے اپنی طرف سے سنا دیا کہ ایسا تم نے کردار ادا کر دیا، اس کے صدقے اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی وہ معاف ہو جائے گی، کوئی تم نہ کرو، اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن وہ لوگ جنت کی خوشخبریاں لے کر بھی سست نہیں ہوئے، انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ کام کیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی دعوت عمل ہے کہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ بھی کوئی نہیں اور پھر بھی ہم اپنی طرف سے سستی کرتے رہیں اور محض امیدیں رکھ کے اور عمل کو چھوڑ کے زندگی گزاریں، تو یہ درست نہیں ہے۔ عمل جن لوگوں کو سرٹیفکیٹ مل گئے، یقینی قطعی کچھ نہ کرتے پھر بھی جنت ان کی کھری، لیکن پھر بھی انہوں نے عمل کا دامن نہیں چھوڑا، اپنے آپ کو اطاعت میں خوشحال رکھا ہے اور ہمیشہ عمل کے ساتھ رکھا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا ایک ملت اسلام کا فوجی جو رات بارڈر پہ گزارتا ہے، صرف چند منٹ نماز کے لیے اترا سواری سے، باقی ساری رات اس نے پہرا دیا، اس کا ایک رات کا پہرا کتنی تہجدوں سے آگے نکل گیا، کتنی عبادات سے آگے نکل گیا، اور کس انداز میں اس صحیح العقیدہ فوجی کا یہ کردار بنا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ علیحدہ علیحدہ کوئی کورس تو کروانے نہیں تھے کہ آج فلاں کی گھنٹی لگاتا ہوں، آج فلاں کی گھنٹی لگاتا ہوں، وہاں ہر وقت ہی کورس کرائے جا رہے تھے۔ اگر حنین کو جا رہے ہیں پھر بھی کورس، آ رہے ہیں پھر بھی کورس، تو اس طرح جہت سے حکم ثابت ہو رہے تھے۔ یہ حکمت تھی کہ بھیجا ہے انس کو تاکہ آج میں یہ رات کا پہرا بھی ہو جائے گا، قیامت تک امت کا سبق بھی بن جائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اجتماع میں یہ فرمایا، مستدرک للحاکم کی 4 جلد میں یہ موجود ہے، ان مما اخاف علیکم الحرج، ایک ہوتا ہے حرج ہا کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے حرج ہا لہوری کے ساتھ، تو یہاں حرج کے لفظ ہے، ویسے عربی میں حرج بھی آتا۔ فرمایا مجھے تم پر حرج کا بڑا خطرہ ہے، مجھے تم پر حرج کا خطرہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا ومل حرج، یا رسول اللہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ کو جس کا ہم پہ خطرہ ہے وہ حرج ہے کیا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا القتل، قتل، مجھے امت میں قتل کا خطرہ ہے، قتل بہت زیادہ ہو جائیں، گلی گلی محلے محلے میں لاشیں تڑپیں گی، مجھے قتل کا خطرہ ہے، قتل۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو ہے نا لفظ خطرہ، اس سے خود بخود یہ پتا چل رہا تھا نا کہ اب تو وہ نہیں، وہ بعد میں آئے گی صورت، کیونکہ لفظ بولا نا مجھے اخاف علیکم، مجھے خطرہ ہے تم پر، یعنی کم سے مراد پوری امت ہے بعد والی، مجھے خطرہ ہے کہ امت میں قتل ہوگا بہت زیادہ، امت کے اندر قتل ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطرہ تو اس چیز کا ہوتا ہے جو بعد میں آنے والی ہو، آپ فرما رہے ہیں حرج کا معنی ہے قتل، ہم تو روزانہ مشرکین کو قتل کرتے ہیں، وہ قتل تو اب بھی ہے، مشرکین کو ہم قتل کرتے ہیں تو نتیجے میں ہماری بھی شہادتیں ہوتی ہیں۔ اگر امت کا اپنا، امت میں سے امتیوں کا قتل ہے مراد، تو وہ بھی ہم لڑتے ہیں، ہماری شہادتیں ہو جاتی ہیں، اور مطلقاً قتل ہے تو ہم مشرکین کو مارتے ہیں، قتل تو ہوتا ہی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قتل المشرکین نہیں، لیکن قتل بعضکم بعضا، میں جس کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں وہ مشرکین کو قتل کرنے والی بات نہیں، اور مشرکین کے ساتھ خلاف لڑتے ہوئے شہادت والا مسئلہ نہیں، میں جس کو خطرہ محسوس کر رہا ہوں وہ میری امت کا آپس میں ایک دوسرے کو مارنا ہے، بعضکم بعضا، امت کا آپس میں دوسرے کو مارنا، یہ خطرہ ہے مجھے۔ اور یہ وہ فتنہ، آزمائش نگاہ نبوت نے جس کو دیکھا، اور اس کا سب سے زیادہ جو اظہار ہے اس صدی میں ہمارے سامنے ہو رہا، شرق و غرب جہاں بھی امت مسلمہ ہے، خون بہ رہا ہے، اور پھر اس میں یہ پہلو کہ آپس میں بعض کو ماریں گے، یہ تو ظاہر ہے کہ مروانے والا کوئی ہے،
جس کے اعلی کار بن جائیں گے، ایجنٹ بن جائیں گے، مگر مسلمان کو مسلمان ہی مارے گا، بعض کو ماریں گے، اس قتل کا مجھے تم پہ خطرہ ہے۔ واضح تھا کہ اگر کوئی کافر میری امت کے مقابلے میں آ کے لڑے گا تو امت اس کو نہیں ٹھہرنے دے گی۔ اس وقت امت کھوکھلی ہو جائے گی جب غیروں کے ایجنٹ بن جائیں گے، غیروں کے اعلی کار بن کر اپنوں کو مارنا شروع کر دیں گے۔ یہ قتل ہے جس کا مجھے خطرہ ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے گفتگو آگے چلائی، اور یہ سوال جواب، السوال نصف العلم، سوال نصف علم ہوتا ہے۔ صحابی کہنے لگے وفینا کتاب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن ہمیشہ رہے گا امت میں تو قرآن کے ہوتے ہوئے پھر قتل کیوں ہوگا؟ کیا قرآن ہمارے اندر نہیں رہے گا؟ فرمایا فیکم کتاب اللہ، قرآن رہے گا تمہارے اندر، قرآن رہے گا۔ صحابہ پھر پوچھتے ہیں قرآن بھی ہوگا قیامت تک کے لیے ہمیشہ امت میں، وَمَعَنَا عُقُولُنَا، قرآن سمجھنے والی عقلیں بھی ہوں گی، تو پھر حرج کیوں ہوگا؟ یعنی یہ صورتحال کیوں بن جائے گی؟ اختلاف ہو جائے گا، بعض کو مارنا شروع کر دیں گے، حالانکہ قرآن بھی ساتھ ہوگا ہمارے، یعنی امت میں پیچھے موجود ہوگا قرآن، اور عقلیں بھی ہوں گی، تو پھر یہ کیوں ہو جائے گا کہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ تو محبوب علیہ السلام کی عقل کے فیصلوں پہ قربان جائیں۔ پر قرآن میں نہ تبدیلی ہوگی نہ قرآن اٹھے گا، قرآن باقی رہے گا۔ لیکن صحابہ یہ جو تم نے عقل والی بات کی ہے نا، ينتزع العقول من عامات ذلك الزمان، اس دن عام لوگوں کے، اس زمانے میں عام لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، کتاب نہیں چھینی جائے گی، کتاب رہے گی۔ عام لوگ جو ہوں گے عامات ذلك الزمان، ان کی عقلیں چھین لی جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یخلف حبا من الناس، ایسے لوگ پیچھے آ جائیں گے میری امت میں نسل در نسل، یحسبون انہم علی شیء، وہ سمجھیں گے ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، ولیس عندہم شیء، حالانکہ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوگی، سمجھیں گے کہ قرآن ہماری دلیل ہے، اور ان کی عقلیں چھین لی جائیں گی، اور وہ لڑیں گے، قتال کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ گمان یہ ہوگا انہم علی شیء کہ ہم بنیاد پر ہیں، ہمارے پاس بیس ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس جہاد کی ایک پیچھے پس منظر ہے۔ فرمایا لیسوا علی شیء، کسی چیز پر نہیں ہوں گے، عقلیں چھین لی جائیں گی۔ یہ وہ خطرناک صورتحال ہے میرے صحابہ۔ قرآن موجود رہے گا، قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن سمجھنے والی عقلیں باقی نہیں رہیں گی، عقلوں میں فتور آ جائے گا، عقلیں زوال پذیر ہو جائیں گی، عقلی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، عقلی طور پر انسان فتنہ فساد میں پڑ جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان کو آپس میں مار رہے ہوں گے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات کی نشاندہی کی، اگر مستدرک للحاکم کی حدیث کو سامنے رکھو اور آج کے اپنے حالات دیکھو، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطرہ محسوس کیا تو وہ خطرہ یہ تھا، یعنی اس انداز میں مومن سے لڑتا ہے۔ اب پاکستان کی صورتحال دیکھ لو، عراق کی صورتحال دیکھ لو، افغانستان کی صورتحال دیکھ دو، وہ کرزئی کی جو فوج ہے وہ بھی مومن ہے، اور ان کو جو مارنے والے ہیں وہ بھی مومن ہیں۔ عراق میں جو مسلمانوں کی حکومت ہے امریکہ کی گود میں بیٹھی ہوئی، وہ بھی تو مومن کہلاتی ہے، اور ان کے خلاف لڑنے والے وہ بھی مومن کہلاتے ہیں۔ پاکستان میں جو دن رات جو حشر بپا ہے، کبھی کسی جگہ قبضہ کبھی کسی جگہ واپسی، یہ صورتحال، ہماری فوج مسلمان ہے اور ان کے ساتھ لڑنے والے بھی مسلمان ہیں، یہ معاملہ ہے۔ اور لیسوا علی شیء، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ کہے گا اسی لڑائی میں کہ میرے پاس دلیل ہے، کسی دلیل پر نہیں، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ کسی قرآن کے فیصلے پر نہیں، یعنی قرآن کے کسی فیصلے پر نہیں، قرآن کی کسی سورت کے فیصلے پر نہیں، وہ کسی حدیث پر نہیں۔ اور میں یہ صورتحال ہے کہ عقلیں چھین لی جائیں گی ان لوگوں کے، عقلیں نہیں ہوں گی جو کام کریں، سمجھیں کہ ہم کس کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں، کس کے کہنے پر ہم چل پڑے ہیں، کس کی انگیخت پر ہم نکلے ہیں۔ دونوں صورتحال جو ہے ایسی بن جائیں گی۔ اب یہ امت مسلمہ اس وقت اگر امریکہ کا اعلی کار نہ بنتی، جب افغانستان میں اعلی کار بنی تھی، تو آج اس کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، خود جہاد کر کے اس کو پیچھے ہٹاتی، خود امریکہ کو اپنے مدارس کا ریکارڈ نہ دیتی کہ یہ مدارس ہم نے کھولے اس پٹی پر، طالب علم ہم تعلیم کے نام پر اکٹھے کریں گے، ٹریننگ تم نے ان کو دینی ہے۔ وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا، اب ایسے اوپر میں گمبھیر حالات ہیں کہ جو سمجھتے ہم دین کے لیے، ان کے پیچھے کوئی دنیا دار،
ان کو لڑانے کے لیے برانگیخت کرتا ہے، اور جو کسی کی کمان میں ہے ان بیچاروں کو کوئی خبر نہیں کہ وہ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں، کس کو مار رہے ہیں، کس کی جانیں جا رہی ہیں، کون اس دھرتی پر جو اسلام کی دھرتی ہے دن رات ان کے لوتھڑے ان کے بدن کے اڑتے جا رہے ہیں. کیا کوئی عیسائی مارا جا رہا ہے، کوئی یہودی مارا جا رہا ہے، کوئی ہندو مارا جا رہا ہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں مارا جا رہا. یہ امت مسلمہ کے خون کی ارزانی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرما دیا تھا عقلیں چھینی جائیں گی، ان عقلوں کے علاج کی ضرورت ہے، خواہ وہ نام نہاد روشن خیالوں کی عقلیں ہوں یا وہ عقلیں ہوں کہ جنہوں نے یہ دین بنا رکھا ہے اگر مسلمانوں کی مسجدوں میں بم دھماکہ ہو جائے گا تو جنت ملے گی اس کو جو خود کش حملہ کرنے والا. عقلیں چھین لی گئی جان بہن کی، اور امت مسلمہ جو ہے اس کو یہ دن دیکھنے پڑے ہیں کہ جس سے زیادہ ہلاکت اور تباہی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نبوت دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے، تو اس نبوت کے تقاضوں میں سے ہے کہ آپ کو بعد کا پتہ ہو اور بعد کے معاملات کی خبر دیں اور ان کو حل بھی بعد کے معاملات کا بتائیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل بیان کیے ہیں اس میں یہ حل موجود ہے کہ جس میں فرمایا تھا امت جاگ بنے گی تو کیوں بنے گی. ایک طرف یہ بیان فرما دیا اس لیے کہ ان کو موت سے ڈر آئے گا، موت سے ڈر جائیں گے تو موت زندگی بچانے کے لیے امریکہ کی گود میں بیٹھ جائیں گے. کہ بچ تب سکتے ہیں کہ ہم امریکہ کی گود میں بیٹھیں اور امریکی بن جائیں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کا آرڈر دیں، ان کو اپنا ملک دے دیں، ان کو حملے کی اجازت دے دیں، ان کے لیے اڈے دے دیں. یہ صورتحال ایک طرف ہوگی، اور دوسری طرف سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسوا لا شیء، قرآن تو ہوگا مگر عقل پاس نہیں ہوگی. اور نتیجہ یہاں تک پہنچے گا، میرے محبوب علیہ السلام نے اس صحابی کو روک دیا جس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ دشمن نے حملہ کیا، میں مومن وہ کافر، اس نے میرا بازو کاٹ دیا، اب میں نے تلوار اٹھائی ہے، وہ دیوار کے پیچھے کے کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو محبوب میں اس کو ماروں یا نہ ماروں؟ اور میں نہیں، تو اس کو نہیں مار سکتے، نہیں مار سکتے. صحابی کا خیال تھا کہ بالکل ابھی تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھ لیا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ امتحان کے پکا مومن ہے بھی یا نہیں، کلمہ ہی صرف اس نے پڑھا ہے نا. تو محبوب مجھے اجازت، تو اس نے تو میرا بازو بھی کاٹا ہے تو میں کم از کم اس کا بازو تو کاٹ دوں. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لے، اگر تو نے تلوار چلائی تو تلوار چلانے کے بعد تیرا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن میں اس کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہوتا تھا، اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن میں تلوار چلانے سے پہلے تیرا ہوتا تھا. یعنی اگر تو نے تلوار چلائی اس کے ایمان کو کینسل کر کے کہ ڈر کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے کوئی مومن نہیں، فرمایا پھر تم مومن نہیں رہو گے، وہ مومن ہوگا. اگر تم نے تلوار چلا دی اس پر تم مومن نہیں رہو گے، وہ ہوگا جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگرچہ تمہاری تلوار تم یہ سمجھتے ہو کہ ڈر کے اس نے پڑھ لیا ہے. اتنا لحاظ کیا کلمے کا، ایمان کا، اسلام کا، ان ساری حدوں کو پیچھے رکھ کے ان کے خلاف جو ہے اس کے پر ایک نئی سوچ، نیا دین بنانا شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اللہ اسلام کو عروج عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.